کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور آپ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جسے مرفوعاً روایت کہا جاتا ہے، اور یہی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اسے موقوفاً کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح، فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے ایمان کو تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا، ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ تو جس کا ایمان جتنا مضبوط اس کا مقام اتنا بلند، اس کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ جسے آپ کہیں کہ جیسے پہاڑ گڑے ہوتے ہیں اس طرح آپ کا ایمان مضبوط تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی لالچ اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا ایمان ہی تھا، یہ آپ کی جو قلب کی رغبت تھی، یہ وہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے قبول کی، سب سے پہلے آپ نے قبول کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، فرمایا کانا ابو بکر احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا خیرنا وسیدنا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے اور ہم میں سب سے بہتر تھے اور ہمارے آقا و مولا تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ سب سے پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی تو اس نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کہتے ہیں میں خدا کا رسول ہوں، دلیل کیا ہے؟ فرماتے سوائے ابو بکر کی۔ میں نے ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان تھا کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ ہی دوسروں کو اسلام قبول کرنے پر لگ گئے کہ دوسروں کو قبول کروائیں۔ اور عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام میں سب سے افضل 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے 5 کو دعوت دے کے مسلمان کیا، یعنی 10 ٹوٹل ہیں اور ان 10 میں سے ایک تو یہ خود ہے، بقیہ جو 9 بچے ان میں سے 5 کو آپ نے دعوت دی، ترغیب دی، سمجھایا اور اسلام قبول کروایا۔ ان میں کون کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 5 افراد کو آپ نے اسلام قبول کروایا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ان کے علاوہ تھے وہ جدا ہے۔ یہ تو وہ 10 کی جو کیٹیگری ہے یہ اس میں سے ہے۔ اس کے علاوہ کتنے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو آپ کے دستے مبارک اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا۔ تو ایمان کی قوت آپ کی افضلیت کی وجہ ہے، اور یہی وہ ایمان کی قوت تھی کہ جو معراج کی آپ نے تصدیق کی تھی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، تو کفار کو جب بتایا کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر۔ اب بھاگے بھاگے مسلمانوں کے پاس گئے کہ ان کو ورگلائیں، ان کو بہکائیں، ان کو اسلام سے پھیر دیں، اور معاذ اللہ کئی لوگ پھر بھی گئے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کئی اسلام سے پھر بھی گئے۔ لیکن جب یہ سارے جمع ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے سنا تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں، تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا۔ فرمایا کیا واقعی کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے خود سنا ہے، ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔
اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور بغیر کسی تردد کے ان کی تصدیق کرتا۔ کافر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کے اندر وہ مسجد اقصی گئے اور واپس بھی آ گئے، تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا میں تو روزانہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ آتا ہے، میں کہتا ہوں آپ سچ فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا نے پیغام بھیجا ہے، میں کہتا ہوں سچ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں فرشتے آئے، میں کہتا ہوں سچ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں قرآن آیا، میں کہتا ہوں سچ فرماتے ہیں۔ جب میں روزانہ اتنی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں تو اس بات کی تصدیق کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں کہ جہاں دوسرے متزلزل ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان وہ تھا، فرمایا کہ اگر میرے نبی کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا وہ ایمان اور وہ ایمان کی قوت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے افضل تھے۔ دوسری افضلیت کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے قبیلے بنائے، برادریاں بنائی۔ یہ کنبے قبیلے برادریاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ آپس میں پہچان بن جائے، اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے، اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے۔ تو یہ جو تمہارے کنبے قبیلے برادریاں ہیں، ان کا مقصد ہے آپس میں پہچان باقی رہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کا فرق نہیں پتہ چلتا کہ یہ جناب شیخ صاحب ہے تو ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ بلند ہے، اور یہ آرائی ہے تو ان کا مرتبہ کم ہے، یا یہ میمن ہے تو ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہے، یا ان کے اندر آگے جو منی کاسٹ ہے اس کے اندر ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ فرمائے نہیں، یہ کنبے قبیلے برادریاں یہ تو پہچان کے لیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں مرتبے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے، جس میں خوف خدا زیادہ ہے، جو گناہوں سے بچنے والا زیادہ ہے، جس میں خدا کا ڈر زیادہ ہے، جس میں خشیت زیادہ ہے، جس میں خدا کی ہیبت زیادہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا زیادہ ہے، جو خدا کی نافرمانی سے بچتا زیادہ ہے، جو خدا کی بندگی اور اطاعت میں لگنے والا زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ اس کا زیادہ ہے۔ تو بتا دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اب جب سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ زیادہ عزت والا، زیادہ مرتبے والا، تو پھر اب سب سے زیادہ متقی کون ہے کہ جس کا مرتبہ زیادہ؟ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ مال پاک ہو جائے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جانا ہو، وہ تو راہ خدا میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا سب سے بڑا متقی یہ ہے۔ اب یہ کون ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی تھی، جس میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑے متقی کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی عزت بھی سب سے زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اس کا شان نزول بھی یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
مسلمان غلاموں کو خریدتے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ کفار ظلم کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی اور دیگر جو غلام صحابہ کرام تھے، کفار ان پہ ظلم کرتے، تو آپ مہنگا غلام خرید کر آزاد کر دیتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غلام تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اس سے خدمت لی جائے، اس سے خدمت لی جائے، گھر کے کام کاج کروائے جائیں، لیکن یہ ابو بکر عجیب کام کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، خرید کے آزاد کر دیتے۔ لگتا ہے کہ ان غلاموں کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہے۔ ہوتا نا بعض اوقات کس جنگل میں جان بچائی تھی، تو کہا ہو سکتا ہے کہ ان غلاموں کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہے کہ جس احسان کا یہ بدلہ چکا رہے۔ اب ان کفار نے یہ جو اعتراض کیا وہ ابو بکر صدیق پہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑے متقی کو، جو مال اس لیے دیتا ہے کہ پاکیزہ ہو جائے۔ اور اب رب فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان غلاموں کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہوگا، رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، کسی کا کوئی احسان نہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور خدا ان کو مژدہ سناتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں سب سے بڑا متقی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب تقویٰ کیا تھا آپ کا؟ جس تقوی کا یہ مقام ہے، تقویٰ کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کو، تقویٰ کہتے ہیں خدا سے ڈرنے کو، تقویٰ کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پیشی کے احساس کو، دل کے اندر یہ تصور اور یہ خیال کہ میرے وجود سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میں رب کی نافرمانی نہ کروں، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کروں، اور گناہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شبہ کی چیز ہے میں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیسا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام آپ کے پاس دودھ لے کے آیا اور اس نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ کو پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا۔ غلام نے کہا کہ حضور آج سے پہلے جب بھی میں آپ کو کچھ کھانے کو پیش کرتا تھا تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کہاں سے آیا، کہاں سے لے کے آئے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں، تو اب وہ بھوک لگی ہوگی تو اس لیے پوچھا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بتا کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ کسی قوم کے پاس سے گزرا تو وہاں پر کوئی بندہ بیمار تھا، تو مجھے جو بھی الٹے سیدھے کو منتر جنتر آتے تھے میں نے پڑھ کے پھونک ماری، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ آج عرصہ دراز کے بعد میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے معاوضے کے اندر یہ دودھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس بندے کے حق میں جائز نہیں تھا۔ ایک ہے شرعی دم، قرآن پڑھ کے اچھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، وہ جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے زمانہ جاہلیت کے منتر کو بتوں والے، کوئی دیویوں والے، کوئی دیوتاؤں والے اس طرح کے پڑھنا، وہ حرام ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ لیکن وہ حرام کس کے لیے؟ اس غلام کے لیے، اس نے کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب جب آپ نے یہ سنا کہ جو دودھ اس نے مجھے پلایا یہ لے کر جہاں سے آیا تھا وہاں سے اس کا لانا صحیح نہیں ہے، اب اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی اپنے گلے میں مارنا شروع کی، گلے میں مارتے رہے اور الٹی کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنی طرف سے جو اتنی بھوک کے اندر جو ایک پیالہ دودھ پیا وہ سارے کا سارا نکال دیا، اور نکالنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا جتنے پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اے مولا جتنے پر میں قادر تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب جو تھوڑا بہت رگوں میں رہ گیا ہے وہ تو معاف کر دینا، جو تھوڑا بہت رگوں میں رہ گیا ہے مولا وہ تو معاف کر دینا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔
یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، کہ آپ کے لیے وہ حرام نہیں، آپ پہ اس کا حکم نہیں، حکم اس غلام پہ ہے، لیکن اس کا جو سورس تھا، جو اس کا ذریعہ تھا، چونکہ وہ غلط تھا، آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایسا لقمہ جو اس کے حق میں ناجائز تھا وہی کم از کم میری رگوں کے اندر باقی رہ جائے۔ اتنی بھوک کے اندر جو ایک پیالہ دودھ کا پیا، اپنے گلے میں انگلیاں مار مار کے سارا نکال دیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا جتنا کر سکتا تھا اتنا کر دیا، باقی تو معاف کر دے۔ یہ جو رب نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، یہ ہے اس پر عمل کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کر کے دکھا دو۔